کیا تو ہم کو مطلب قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ ہم کس فرقے کو لاگو کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کسی فرقے کو برا نہ کہیں اور اتنی کمپلیکیشن میں نہ پڑھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی آپ کو اس لیے یہ پڑھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، تھوڑا سا کلیئرٹی دے رہی ہوں کیونکہ ان کا ذکر آ گیا اور امام تیمیہ نے ذکر کیا اور عقیدے کی وجہ سے ذکر کیا. کسی کو برا نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. ابھی تک ہم نے جتنے کانسیپٹس پڑھے ہیں ہم نے ان میں کلیئرٹی لے کر آنی ہے اور محتاط رویے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک اس میں ذکر تو نہیں آیا لیکن ہمارے یہاں پہ اس کا بھی وجود ہے، احمدیہ جو ایک فرقہ آ جاتا ہے. اور یہ جو ہے 19ویں صدی کے آخر میں یہ جو برطانوی ہندوستان، وہاں پنجاب میں مرزا غلام احمد تھے، ان کے ذریعے قائم ہوا. پھر جو مرزا غلام احمد ہیں انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہدی اور مسیح موعود ہیں، یعنی وہ آئے ہیں اسلام کی تجدید کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑے پرامن طریقے سے تبلیغ کریں گے، اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہیں لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن ان کے عقائد درست نہیں تھے. اسی وجہ سے پھر ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ مڈ ایسٹ اور یہ جو سارا ہمارا پوری بیلٹ ہے نا عرب کنٹریز کی، اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو ہم کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بڑی سختی کرتے ہیں، وہ مساجد میں بھی ایک ہی خطبہ جاتا ہے، وہ کچھ اور پڑھنے نہیں دیتے، وہ کسی کو اوپنلی درس نہیں کرنے دیتے. تو میری کسی سے وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی نا، تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ نا ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور اگر وہ سختی اس معاملے میں نہیں کریں گے تو وہ دین کا مربع بن جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے عرب کنٹریز میں آپ دیکھیں گے عقیدے کے معاملے میں وہ بڑے ساؤنڈ ہیں، صحیح عقیدے پہ چلتے ہیں. اور وہاں پہ وہ بالکل ذرا سا عقیدے کی کوئی مسئلے والی بات آئے ان کو اپنے ملک سے ایکسپیل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی وہاں پہ درس لینا چاہتا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کئی لوگ چھپے چھپے پتہ نہیں کیسے کیسے درس لیتے ہیں، کیسی کیسی تقریب کاریاں کرتے ہیں. آپ کو وہاں پہ آفیشیل پرمیشن لینی پڑتی ہے، آپ اس کے بغیر جو ہے وہ کام کر ہی نہیں سکتے، الاؤڈ ہی نہیں ہے آپ کو. اگر آپ نے گھر میں کہیں پہ کوئی ایسے درس رکھ لیا، کوئی ایکٹیویٹی رکھ لی، آپ دیکھیں حرم میں آپ جاتے ہیں، اگر آپ گروپ بنا کے بیٹھے ہیں وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سر پہ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اور اپنے دروس انہوں نے بہت رکھے ہیں، آپ جگہ جگہ ان کے اسکالرز بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف لینگویجز میں وہاں پہ بیٹھ کے وہ دروس دے رہے ہیں، آپ وہ اٹینڈ کریں. نوپلی کی بات نہیں ہے، وہ دین کی سمجھ صحیح دے رہے ہیں، اس کو وہ پیور فارم میں دینے کی، ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے جو کہہ دیا کوئی بات نہیں، شکر کرو کوئی یہ کرتا ہے، شکر کرو کوئی یہاں جا رہا ہے. اچھا دیکھیں نا ایکسپلین تو اچھا کیا نا، اس کی وجہ سے مجھے بہت مزہ آیا اور بہت سمجھ آئی. لیکن اگر اس نے عقیدے کا کوئی بھی فائن نقطہ ایسا دے دیا جس میں خرابی والا ہے تو آپ پھنس جائیں گے. اچھا اس میں اور بھی جیسے کچھ ٹرمینالوجیز آئی ہیں نا، جیسے جبریہ. اب یہ جبریہ گروپ جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے افعال میں مکمل طور پہ مجبور ہے، یعنی اس میں کوئی اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اور اس کے مطابق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے بس وہ وہی کرے گا اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بھی پھر یعنی وہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے. وہ والی بات ہے نا جب کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. پھر قدریہ. اچھا اب یہ گروپ کیا مانتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو انسان کے افعال کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے ہماری نوجوان نسل میں اب اس قسم کی باتیں اور ٹریٹس اور ڈسکشنز نظر آتی ہیں. پھر مرجیہ ایک یہ گروپ ہے، ان کا عقیدہ ہے ایمان صرف دل کی تصدیق اور زبان کی اقرار کا نام ہے، اور اعمال کا ایمان پر کوئی اثر نہیں، دل صاف ہونا چاہیے. اور ان کے مطابق کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی مومن رہتے ہیں جب تک کہ وہ دل سے ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا دل صاف ہے لیکن میں نے گالی دے دی تو کیا ہوا، میں نے جھوٹ بول دیا تو کیا ہوا، دل میرا بڑا صاف ہے. یعنی دیکھا گیا پریکٹیکلی کہ اس فرقے میں لوگ ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ عمل کو اس سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. پھر وعیدیہ، ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور یہ فرقہ اللہ تعالیٰ کی وعید یعنی عذاب کی دھمکی کو قطعی اور غیر مشروط سمجھتا ہے. یہ خوارج کے قریب قریب. اسی لیے آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا کہیں کسی گیدرنگ میں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے قرآن نہیں پڑھتے، زیادہ ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کوئی پڑھائے. میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ صحیح اوتھینٹک جگہوں سے قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں تو بلکہ لوگ اس قسم کی غلط جگہوں پہ جانے سے بہتری کی طرف آ جائیں، لوگوں کے کانسیپٹس جو ہیں وہ درست ہو جائیں. اور پھر وہ آ جاتے ہیں خوارج جن کو ہر وریہ بھی کہتے ہیں. اور اس میں وہی ہے کہ کبیرہ گناہ جو کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے.
جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم عقیدۃ الواسطیہ بک پڑھی آئی واز امیزڈ، کیونکہ میں یہ نام سنتی تھی اور میں اتنی حیران ہوئی کہ دیکھیں سبحان اللہ اس میں کس طرح سے ان سب کے بارے میں کتنے اچھے طریقے سے سب کچھ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان مسئلوں سے نکلنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، یعنی اپنے اندر کلیئرٹی لانا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم تو نا ان کے بارے میں بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، ایکچولی وہ ہوتا ہے بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، اس سے پھر ہم گھبراتے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی ہم نے سارے نام پڑھے ہیں ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جو مسلمان ہیں ہم نے سب کا ایک مکسچر سے ہی بن گئے ہیں، بالکل ایسے کسی ٹائم ہم کسی ایک گروپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی ٹائم کسی ایک کو، تو ہم نے وہ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو شاید ہمیں وہ صحیح عقیدہ پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم شاید سارے ہی اس طرح کے فرقوں میں جو غلط چیزیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اسپیشلی اگر آپ اپنے یوتھ سے جا کر بات کریں گی نا تو یوتھ تو آپ کو بہت ہی زیادہ ان چیزوں میں جو ہے نا وہ پھنسا ہوا اور پریشان جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی اور اپنی مخلوق سے بلند ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسی لیے ان باتوں کو صحیح جگہ ٹھہرانا ضروری ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اتنی بحثیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ کیسے ہے؟ ہم صرف یہ دیکھیں اگر ہمیں بتا دیا گیا قرآن اور حدیث میں بس ہم اس کو مان لیں۔ میں بتا رہی ہوں مجھے تو جہاں پہ بھی کوئی ایسی بحث کرے میں صرف یہ کہتی ہوں اس کا میری نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے اللہ تعالیٰ سے وہ جو ایک ریلیشن شپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ چل جانا ہے، میرے دل دماغ، اب وہ کس طرح سے پتہ چلنا ہے مجھے اگر نہیں بھی پتہ چلتا نا that doesn't make any difference. What is important is کہ اللہ کو پتہ چل جانا ہے تو مجھے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ تو میں تو ایسی بحثوں میں بالکل نہیں پڑتی، اور ہم سب کو، اور آج کے اس سیشن کے بعد تو میں آپ سب کو خاص طور پہ کہوں گی گھر جا کے نعرے نہیں لگانے کہ مجھے یہ سارے فرقوں کا پتہ چل گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ویسے عقیدوں کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہو تو اس میں اگر دوسرے کا وہ سن کے اس کو کہیں پہ آپ کو بیلنس کرنے کا موقع مل جائے۔ پہلی بات یہ کہ جب لوگ بحث کرتے ہیں نا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے اور آپ کتنی اچھی طرح اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایموشنل نہیں ہونا۔ اگر آپ ایموشنل ہوئے بغیر ٹھنڈا سا ایک جواب دے سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ دیکھیں میں تو اتنی نالجیبل نہیں ہوں لیکن مجھے یہ دو باتیں سمجھ آ گئی ہیں اور میں اس کے مطابق یہ کر رہی ہوں۔ آپ یہ بالکل صحیح جا رہی تھی، یہاں پہ یہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو ایکچولی جب آپ ان کو کہیں گی نا یہاں تک آپ صحیح تھی پھر غلط ہو گئی تو وہ آپ کی غلطیاں آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ ہے نا۔ جیسے مجھے ابھی بھی کوئی کہتا ہے کسی جگہ پہ آنے جانے کے لیے کہ جی فلاں اسپیکر کو سن لیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے عقیدے کا کوئی بگاڑ ہے، تو میں سمپل ایک بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھیں میں بہت کمزور انسان ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں یہ نہ ہو کہ کسی ایسے چکر میں پڑ جاؤں، ایسی سوچ میں پڑ جاؤں جو میری دنیا اور آخرت خراب کر دے، اور میں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بڑے محتاط طریقے سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آئی ووڈ رادر اسٹے ہیئر، بس یہ کہہ کے تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اب اس میں فصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں اس بات پر ایمان لانا بھی داخل ہے جس بات کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں دی اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، تواتر کے ساتھ یعنی اوتھینٹک ریسورسز کو پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ تب پڑھیں گے نا جب آپ علماء کی مجالس میں آئیں گے اور دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے، یا علوم القرآن اور علوم الحدیث کا بھی آپ کو کوئی علم ہوگا، اور جس پر امت کے سلف کا اجماع ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے اوپر اپنے عرش پر ہے اور اپنے تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے، اور اس کے باوجود وہ سبحانہ اپنے بندے کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرنے والے ہیں، جیسا کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے اس فرمان میں جمع کر لیا ہے۔ یعنی اصل بات ہمیں کیا یاد رکھنی ہے جس پہ تمام کیا ہے امت کے سلف کا اجماع، دے ایگری انونیمسلی، وہ کیا ایگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، مخلوق سے بہت بلند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے ہر بات جانتا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ میں جو پہلے کہی تھی کہ کوئی ہمارے لیے سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کے ہر کونے میں ہمارے موبائل فون کے ذریعے ہی لوگ ہمارا ڈیٹا ریسیو کر لیتے ہیں اور ہر چیز جان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر اس کے بعد آیت آ رہی ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 4،
هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اور اسی کا قول اور وہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مخلوق سے ملا جلا ہے، کیونکہ لغت اس معنی کو لازم نہیں کرتی، اور یہ امت کے اسلاف کے اجماع کے بھی خلاف ہے، اور اس فطرت کے بھی جس پر اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ چاند جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کی ادنا مخلوق ہے، وہ آسمان میں رکھا ہوا ہے، اور وہ مسافر اور غیر مسافر سب کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی مخلوق پر نگران اور نگہبان ہے اور ان پر آگاہ ہے، اور اس طرح کی ربوبیت کے دیگر معنی بھی ثابت ہیں۔ اب دیکھیں کہ بڑا انسسٹ کر کے اس بات کو بار بار بتایا جا رہا ہے۔ آپ ابھی لوگوں سے پوچھیں گے، لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھیں، ایک وہ پوئمس ہی لوگ پڑھتے ہیں، جو اللہ ہے بس پیار ہی پیار، مطلب یہ وہ والی باتیں ہیں نا جو عقلی دلیل کے ساتھ ہم لے کر آ رہے ہیں۔ عقلی دلیل کے ساتھ آپ لائیں گے تو پھر آپ پریشان ہی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلندی اور اس کی معیت پر یقین کرنا واجب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آسمان میں ہونے کا معنی اور اس کی دلائل، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے یعنی ہم کیا چاہ رہے تھے۔ اگر آپ سوچیں نا، ہم نے بھی جب عقیدۃ الواسطیہ پڑھنی شروع کی، ہمیں لگا کوئی انٹلیکچولی ہمیں بات پتہ چلے جس کو ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں، کوئی پریکٹیکل بات پتہ چلے۔ لیکن آپ نوٹ کریں، بار بار اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا، اس کا ذکر بار بار آ رہا ہے شروع سے۔ دیٹ مینس کہ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت، اور یہ سب کلام جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ عرش پر ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یہ برحق اور مبنی برحقیقت ہے، یہ کسی تحریف کا محتاج نہیں، لیکن جھوٹے گمانوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ مثلاً اللہ کے اس ارشاد فی السماء، آسمان میں ہے، سے اس کا ظاہری مطلب یہ سمجھ نہ لیا جائے کہ اللہ آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے یا اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں یہ جو صوفیزم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے نا، اللہ کا عکس نظر آتا ہے ہر چیز میں۔ یہ معنی اہل علم اور اہل ایمان کے نزدیک بلا اجماع باطل ہے۔ پس بے شک اللہ یعنی اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہیں۔ وسع کرسی السماوات والارض، اور اللہ وہ ذات ہے جو یمسک السماوات والارض ان تزلا، آسمانوں کو اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے اور اس سے کہ وہ زمین پر گر جائے مگر اس کے اذن سے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین میں اس کے حکم سے قائم ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ حساب سے سب کچھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ہمیں وہ ایک پتہ چلتی ہے، ایک عظمت پتہ چلتی ہے، ایک بڑائی پتہ چلتی ہے۔ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں ساری چیز کو؟ اپنی عقل سے دیکھتے ہیں۔ اپنی عقل سے دیکھیں گے تو پھر مار کھائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ لاجیکلی سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیسے ہوگا؟ کریٹر اور کریشن کا فرق یہاں پہ ہے، خالق اور مخلوق کا فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، اسی لیے وہ باتیں ابھی ہماری عقل سے تھوڑی سی اوپر ہیں۔ پھر وجوب الایمان، کون سا؟ اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے قریب ہے، اور یہ بات اس کی اپنی مخلوق پر بلندی اور فوقیت کے منافی نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اور ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قریب ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ وہ اس میں اس بات پر ایمان لانا بھی داخل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے قریب اور دعا کو قبول کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو اپنے اس قول میں جمع کر لیا ہے۔ کون سا؟ یہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بے شک جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک علم کے ذریعے وہ بات فوراً پہنچتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔
اور کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق سے جس قرب و میت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی بلندی اور فوقیت کے منافی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے قریب ہوتے ہوئے بھی سب سے بلند ہے اور بلند و بالا ہوتے ہوئے بھی اس کے سب سے قریب تر ہے۔ بس یہ والی بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، اس کو بس یقین کے لیول پہ لے جائیں۔ اگر آپ یقین کے لیول پہ لے جائیں گے نا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، یقین کے لیول پہ نہیں لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پریشان رہیں گے، پھر آپ ہر وقت کنفیوز رہیں گے۔ کہ اگلا دیکھتے ہیں وجوب الایمان، قرآن کی حقیقتاً اللہ کا کلام ہونے پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہم نے سمجھ لی، یعنی دیکھیں امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہمیں کچھ بیسکس بتائے تھے، اگر ہم ابھی تک کا پورا دیکھ لیں خلاصہ، پھر اس کے بعد ہمیں فرقوں کے بارے میں بتایا کہ لوگ ڈیوائیڈ کیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں دوبارہ اس چیز پہ لے کر آ رہے ہیں اسی لیے محتاط کیسے ہونا ہے، کن باتوں کو کانٹریڈکٹری نہیں سمجھنا، ان باتوں میں کنفیوز نہیں ہونا، ان باتوں کو کلیئرٹی سے اپنے سسٹم میں رکھنا، کہاں عقل استعمال کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ اور بیسیکلی عقیدہ ہے ہی ایمانیات کے بارے میں کہ بس مان لیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور میرے پاس تو مجھ سے کوئی بھی بحث کرے میں آرام سے سن کے کہتی ہوں دیکھیں جو میں مان رہی ہوں نا اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اینڈ آئی ووڈ رادر بی سیف دین سوری لیٹر، کہ میں جی کوئی بڑا ہی نیا کوئی چیز سیکھوں، بڑی تھرلنگ بات سیکھوں اور بعد میں پچھتاؤں، آخرت میں بھی پچھتاؤں، دنیا میں بھی پچھتاؤں کہ میں نے کیا کر لیا۔ پھر وجوب الایمان، قرآن کی حقیقتاً اللہ کا کلام ہونے پر ایمان لانا واجب ہے۔ اب قرآن کی بات آ گئی، اب یہ فصل میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے میں اس بات پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نازل کیا ہوا ہے، جو کہ مخلوق نہیں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے اس کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا، اور یہ کہ اللہ نے اس کے ساتھ حقیقتاً کلام کیا ہے، اور یہ کہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے۔ یہ والی باتیں جو ہے نا یہ ماننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا دراصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ کہ ہم اس معاملے میں بھی بہت پریشان رہتے ہیں، یعنی کہ قرآن از ناٹ کریٹڈ، اٹ از ریویلڈ۔ یہ اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں کوٹ ان کوٹ، اس کو ایسے دیکھیں آپ۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھی بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بول کر صحابہ کرام تک پہنچایا۔ جی یہ کلام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس معاملے میں بہت کیئرفل رہنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اللہ کے کلام کی تعبیر ہے یا اللہ کے کلام کی ترجمانی ہے قطعاً جائز نہیں۔ جب لوگ اس کو پڑھیں یا اس سے صحیفوں میں لکھیں تو یہ اللہ کا حقیقی کلام ہونے سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ کلام کی نسبت دراصل اسی کی جانب کی جاتی ہے جس نے سب سے پہلے اس کو کلام کو کہا ہو، نہ کہ بات پہنچانے یا نقل کرنے والے کی جانب ہو، یعنی کہ ہم کہیں کہ ادھر سے آیا ادھر سے آیا ہے۔ اب جی ہمارے پاس تو اس طرح لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں، ہر کچھ عرصے کے بعد کسی ایک چیز کو پکڑ کے لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز میں الجھے ہی رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جیسے رمضان آتا ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، رمضان آتا ہے نا تو ہم جناب اس مصیبت میں پڑے رہتے ہیں، پہلے کہ چاند نظر آیا تو پہلے کا تھا دوسری کا تھا، کھا گئے، کنٹینیوس یہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ میں ہر ایک کو وہ حدیث سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایک صحابی نے اسی طرح دیکھ کے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے مت کہو، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو میرے لیے دیکھنا آسان بنا دیا، تاکہ ہم ہر قسم کے ڈاؤٹ سے نکل آئیں۔ اور میں ہر ایک کو کہتی ہوں اچھا فرض کریں کوئی روزہ کھا گیا، ان کو کیا ثواب تھا، اس کا کیا فائدہ تھا، اچھا چلیں فرض کریں ان سے غلطی ہو گئی یا جو بھی ہوا تو ہمیں تو کہا گیا نا کہ آپ فالو کریں، گناہ تو ان کو ملے گا، ہمیں تو نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آخری عشرہ آتا ہے تو پھر ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، تاخرات یہاں والی وہاں والی، تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس قسم کی بے معنی لا یعنی باتوں میں ہم اپنے آپ کو الجھائیں۔ اس کا بھی تعلق ہمارے عقیدے سے ہے نا، بالکل عقیدے سے۔ دیکھیں آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب ہم عقیدے کے معاملے میں اس طرح ساؤنڈ ہوں گی نا کہ جو اللہ کا حکم آ گیا میں نے اس پہ چلنا ہے، جو حدیث میں آ گیا میں نے اس پہ کرنا ہے، تو ہمارے ارد گرد جتنی بھی موومنٹس چلتی رہیں گی نا اور وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں اڑاتے رہیں گے، ہم اپنے آپ کو اس سے بھی روک لیں گے۔ ہم کہیں گے بس نہیں، ان چیزوں پہ ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں کسی طرح سے بھی لے کے جانا۔ یہ قرآن مجید کیونکہ کلام کی نسبت دراصل اسی کی جانب کی جاتی ہے جس نے سب سے پہلے اس کلام کو کہا ہو، نہ کہ بات پہنچانے یا نقل کرنے والے کی جانب۔ یہ قرآن مجید حروف اور معنی سمیت اللہ کا کلام ہے۔ ایسا نہیں کہ معنی چھوڑ کر صرف حروف اللہ کا کلام ہو یا حروف چھوڑ کر صرف معنی اللہ کا کلام ہو۔ اب آج کل ہم اس کے اوپر کیسے ہوتے ہیں، یہ جو آخری بات کی گئی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ناظرہ پڑھو،
اور معنی تو جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتے، ہم کوئی اسکالر ہیں جو ہم سمجھیں گے بس ہم یہی پڑھ لیں. اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خالی ناظرہ پڑھنے کا کیا فائدہ، معنی پڑھو. تو ہمارے لیے دونوں ضروری ہیں کہ ہمیں معنی بھی سمجھ آئے، اللہ کا کلام آیا کس لیے، ہماری ہدایت کے لیے آئے، تو ہمیں دونوں باتیں جو ہے سمجھ آئیں. پھر وجوب الایمان، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ مومنین قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے اور مقامات دیدار کا بیان، یعنی ہم یہ بالکل نہ سوچیں کہ جی آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں اللہ کو فیس کرنا ہے. اس میں فصل میں کیا ہے، اللہ، اس کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا جو ذکر ہم کر چکے ہیں، اس میں اس بات پر ایمان لانا بھی داخل ہے کہ مومنین قیامت کے دن اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے ساتھ صاف دیکھیں گے، جس طرح بادل نہ ہونے کی صورت میں وہ سورج کو صاف دیکھتے ہیں، اور جس طرح وہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں. اللہ کو دیکھنے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. پہلے قیامت کے وسیع و عریض میدانوں میں انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو یہ بات بھی ماننا ہے کہ وی ول بی میٹنگ ہم، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے، اس سے ملاقات ہماری ہونی ہے. ایک تو ایک حساب کتاب ہونا ہے نا، تب بھی اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونے. آپ دیکھیں نا ہمارے سامنے کوئی ایک چھوٹا سا بھی عام سا شخص بھی ہو تو ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے. میں اپنی جیسے کئی جگہوں پہ پڑھاتی ہوں نا، تو لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو وہ تھوڑا سا کلاس میں چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے، کلاس ختم ہونا تو میں ان کو بلا لوں نا، ان میں سے کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے پاس کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس کی گھیگی بن جاتی ہے، اس سے بات نہیں کی جا رہی ہوتی، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کہتی. اگر میں اچھا نہیں پڑھا رہی تھی تو مجھے بتا دیں، یا اگر کوئی میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں یا اپنے ٹیچنگ ٹیکنیک کو امپروو کر سکتی ہوں آپ وہ بتا دیں، لیکن پلیز کلاس کو تو ڈسٹرب نہ کریں. اس وقت تو وہ اتنی قسمیں وعدے کھاتے ہیں کہ میم سوری میم یہ، اور میں یہ سوچتی ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں. میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بتا دوں، میں جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھوں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ رب جس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہماری ذات سے، لیکن وہ ہمیں کتنا پروٹوکول دے گا، وہ اپنا دیدار کرائے گا، وہ ملنا چاہے گا ہم سے. تو ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو مل سکیں نا. اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہمیں جو ایک امپورٹنٹ بات سمجھ آ گئی ہے وہ کیا ہے جی، ان باتوں میں، لا یعنی باتوں میں، ان چیزوں میں نہیں الجھنا. اچھا سیفٹی کی طرف جانا ہے. ہمارا دین ہمیں دعوت یہ دیتا ہے کہ آپ جب دین کو پریکٹس کریں تو کیجول نہ ہو، سیف رہیں. آج کے دور میں آپ ذرا سا سیف رہتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا کہہ دیتے ہیں، یو آر ایکسٹریمسٹ، آپ بہت کنزرویٹو ہیں. تو اپنے آپ کو بتایا کریں کہ یہ کنزرویٹو ہونا مجھے بہت سی مشکلات سے بچائے گا، یا کچھ باتوں میں تو ایٹ لیسٹ آپ کو کلیئرٹی ہو، عقیدے کے معاملے میں کلیئرٹی ہو، اس کو میں نے کیسے پریکٹس کرنا ہے. اور میں بتاؤں، میں تو اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ جہاں میری اپنی ذات ہے نا، میں کوشش کرتی ہوں عقیدے کے معاملات میں اپنے لیے زیادہ کنزرویٹو رہوں. دیٹ ول بی مور سیفر. ہاں دوسروں کو بتانے کے لیے میں ضرور سوچتی ہوں کہ ابھی یہ بگنرز ہیں، ابھی یہ سیکھ رہے ہیں، ابھی ان کا جرنی ہے، ان کو آہستہ آہستہ سکھا کے وہاں تک پہنچانا ہے. تو ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ میں نہ کسی چیز میں انوالو ہوں جسٹ بیکاز میرے ارد گرد لوگ جو ہیں مجھ پہ ایسا پیئر پریشر ڈال رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں نا، ہم ہر وقت جب دعا پڑھتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو بہت شدت سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم تو کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ ان میں سے کسی فرقے کے گروپ میں چلے جاتے، آپ جہاں جاتے ہیں آپ ان کی بات سنتے ہیں، آپ بالکل ویسے ہو جاتے. ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. ہمیں نہیں پتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دین پہ رکھنا جو صحیح دین ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کے ایسے فتنے سے بچا کے رکھنا کہ میرے دل میں کوئی ٹیڑھ آ جائے کسی قسم. جی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ٹیڑھ سے بچائے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت رکھیں، اور جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو قبول فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.